کی بدبختی کی علامت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ اگر ایک چیز ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ 25% بدبخت، 2 ہیں تو 50%، 3 ہیں 75%، اور 4 ہیں تو 100% وہ بدبخت آدمی ہیں۔ سمجھ گئے؟ 4 چیزیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ کبھی خدا کے آگے رونا ہی نہیں آیا، نہ اللہ کی محبت میں کبھی آنکھ سے آنسو نکلا اور نہ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے کوئی آنسو نکلا، تو فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور یہ جو رونا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اس کی محبت میں، اس کی عظمت کو سوچ کر انسان روئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آنسو، جس کا مفہوم ایک آنسو نکلا نہیں آنکھ سے لیکن آنکھ کے بالوں کو بھی لگا ہے نا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر بھی بخشش فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے رونا سیکھیں، اور جس کو خدا کے آگے رونا آ گیا نا، اللہ پھر اس کو مخلوق کے آگے نہیں رونے دیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور جس کو اللہ کے آگے رونا نہ آیا، سارے زمانے میں روتا پھرے گا، سارے جہان کو دکھ سناتا پھرے گا، ہیں جی، سارے جہان کو رو رو کے باتیں بتا، کوئی اس کی سنے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے خدا کے آگے رونا سیکھیں۔ نوافل پڑھیں، رات کو تہجد کے نوافل پڑھیں، رو کر دعا مانگیں، ہیں جی۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، ہیں جی، تو وہ بھی رونے والوں میں شمار ہوگا۔ اور اللہ کی محبت میں کبھی اللہ سے باتیں کرے، ہیں جی، اللہ کی محبت میں روئے، تو یہ بھی بہت مقبول عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، کبھی خدا کے آگے رونا ہی نہیں آیا۔ تو اس لیے اگر تو پہلے اس میں سستی تھی تو اب یہ سستی دور کریں، خدا کے آگے روئیں، کیونکہ بادشاہوں کے خزانوں میں جو چیز نہ ہونا تو دوسرے ملکوں سے منگوائی جائے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے، لیکن گناہ گار کی جو ندامت کے آنسو ہیں نا، یہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہیں، تو اس لیے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے رونا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کسی کے آگے رونے نہیں دیں گے، بس آپ اس کے آگے روئیں گے، فریاد کریں گے، ہیں جی، حق تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور میں جو بھی اس سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پھر خود دیتے ہیں۔ دنیا کہے گی بند گلی میں پھنس گیا، لوگ کہیں گے کہ اب نہیں نکلے گا، میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے نکالیں گے دنیا بھی حیران ہو جائے گی، پتہ نہیں یار کیسے نکل گیا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا یہ نکلے، لیکن پتہ نہیں کیسے نکل گیا۔ دنیا بھی حیران ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ خود بھی حیران ہوگا کہ یار میں کیسے نکل گیا یہاں سے، ہیں انہوں نے تو جو جال میرے اوپر پھینکا تھا، جو میرے خلاف سازش کی تھی، بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ میں یہاں سے نکل سکتا، یہ کیسے نکل گیا، خود بھی کبھی حیران ہوگا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے آگے رویا ہے، یعنی چاہے دل میں رویا ہے، چاہے وہ اس نے آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں، چاہے وہ اللہ کی محبت میں رویا ہے، بس اس نے اللہ تعالیٰ کو منا لیا، اپنے آنسوؤں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، دنیا دیکھتی رہ گئی اور وہ بڑے آرام سے نکل گیا۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ آنکھوں کا خشک ہونا، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر میں نے آپ سے کہا ہے کہ رات کو نوافل پڑھے تو اللہ کے آگے روئیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لیں۔ تو یہ بدبختی کی پہلی علامت ہے کہ کبھی خدا کے آگے روئے ہی نہیں۔ اور دوسری بدبختی کی علامت ہے دل کا سخت ہو جانا۔ جتنی قوموں پر عذاب آئے ہیں اللہ نے پہلے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، نرمی کھینچ لی دل سے، رحم کھینچ لیا دل سے، ہیں جی۔ حضرات صحابہ کرام تو ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اللہ اس سے تمہارے دل کو نرم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نماز روزے میں دل نہیں لگ رہا اس لیے شاید ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہیں جی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ دل کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کفر پہ پکا ہو جائے یا گناہوں کے اوپر پکا ہو جائے، یہ ہے دل کا سخت ہونا۔ یہ جو ہے نا دل نہ لگنا، یہ تو کبھی کسی گناہ سے ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے عبادات میں دل نہیں لگتا، ہیں جی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر نماز روزے میں دل لگنے لگے اور پھر جناب آپ اس میں مست ہو جائیں
یہ کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ دل کر نہیں رہا اور پھر تم کر رہے ہو. کمال پھر ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا مگر تم پھر اٹھ کے جناب ہمت کر کے پڑھ, یہ کمال ہے. قرآن کی تلاوت کو دل نہیں کر رہا مگر تم ہمت کر کے تلاوت کر رہے ہو, یہ کمال ہے. اور یہ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے ذرا دل کو تھوڑا سا بند کر دیا جاتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اب مزہ بھی نہیں آ رہا, نہ تلاوت میں, نہ نماز میں, نہ ذکر میں, نہ کسی عبادت میں, نہ دل کرتا ہے. تو اب یہ کتنی کی ہمت کرتا ہے ہمارے لیے, سمجھ آئی نا بات. تو اس لیے یہ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. آپ سمجھے کہ بس یہ آزمائش ہے تو اس میں سرخرو ہونا ہے. کیسے ہونا ہے کہ ہمت کر کے آپ نے ان چیزوں کے اندر لگنا ہے, عبادات کے اندر لگنا ہے, نماز روزے میں لگنا ہے, عبادات میں, قرآن کی تلاوت میں ہمت کر کے لگنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی جو نماز میں دل نہیں لگتا, عبادات میں دل نہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا کبھی کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر لیں انشاءاللہ پھر بھی دل لگنے لگے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر نہیں پھر بھی نہیں لگ رہا تو پھر گھبرانا نہیں ہے, پھر سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سمجھ آئی نا. تو جب آپ ہمت کر کے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دل کھل جائے گا اور پھر ان چیزوں میں دل لگنے لگے گا. تو دوسری بدبختی کی علامت ہے دلوں کا سخت ہو جانا. کیا مطلب؟ اگر کافر ہے تو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے, اتنا پتھر دل ہے, اثر ہی نہیں ہوتا اس پہ, جو مرضی کرو. یہ ہے تو مسلمان لیکن گناہوں میں اتنا جکڑا ہوا ہے, اتنا سخت ہے. آپ اس کو سمجھاتے ہیں یار تم شراب چھوڑ دو, فلاں گناہ چھوڑ دو, فلاں نافرمانی چھوڑ دو, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو, ہیں جی, فلاں جتنے بھی گناہ ہیں جس سے بھی آپ اس کو روک رہے ہیں, لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا. نہ وعیدوں سے اس کا دل پھسل رہا ہے اور نہ ہی بشارتوں سے اور نہ ہی جناب واقعات سے, نہیں, اس کے یہ ہے دل کا سخت ہو جانا. اور یہ بدبختی کی علامت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, بہت سے دوستوں کو تنہائی میں بھی کہا یار آپ داڑھی رکھ لیں, آپ ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, دنیا سے چلے گئے. اللہ جانتا ہے کہ اتنا دکھ دل میں رہتا ہے کئی دن کہ یار ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی, کاش یہ سمجھ جاتے, کاش یہ دل میں جگہ دے دیتے اور دنیا سے حضور کی یہ سنت لے کر جاتے. بے نمازی ہیں تو دنیا سے یہ نمازی بن کر جاتے, بے دین تھے دنیا سے بے دیندار بن کے جاتے. یہ دکھ رہتا ہے دل کے اوپر, چونکہ دل سخت ہو گئے ہیں, اب اثر ہی نہیں ہوتا ہیں جی. تو یہ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے اور گناہوں پہ ڈٹا رہے. آج سے 20 سال پہلے گناہ شروع کیا, 20 سال گزر گئے پھر اسی گناہ میں ہے. دیکھو تو صحیح نا, اگر کوئی داڑھی منڈا رہا ہے جب سے بالغ ہوا ہے آج کے دن تک 50 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, سوچو تو صحیح کتنا لمبا تم نے گناہ کیا. اور یہ پھر ایسا گناہ ہے جو کہ اعلانیہ گناہ ہے, اعلانیہ, جس کو کہتے ہیں خدا کی غیرت کو للکارنا. ایک ہے چھپ کے گناہ کرنا, ایک ہے اعلی اعلان کرنا, ہیں جی. تو چھپ کے کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرتے ہیں, اور یہ اعلانیہ بھی, لیکن ہر وقت اعلانیہ لوگوں کو گواہ بنانا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے, کوئی کہے جی بڑا نیک آدمی تھا ماشاءاللہ دنیا سے گیا جی سنت رسول, کہے گا نا یار میں نے تو دیکھا ہی نہیں داڑھی رکھی اس نے, وہ تو اس نے کبھی رکھی ہی نہیں تھی, ہیں. یہ اس گناہ کا آپ نے سب کو گواہ بنا لیا. تو یہ ہے دل کا سخت ہونا کہ دل پہ چوٹ ہی نہیں لگ رہی. یار کتنے لوگ میرے ساتھ والے چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے, بھائی چلے گئے, دوست و احباب چلے گئے, ان کے جنازے پڑھے, ہیں جی, اور ان کو اس سنت کی توفیق نہیں ہوئی, یا نماز کی توفیق نہیں ہوئی, یا فلاں عبادت کی توفیق نہیں ہوئی. تو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے, ہیں جی. لوگوں کے جنازوں سے, موت سے عبرت پکڑنی چاہیے. یار یہ لوگ ایسے چلے گئے, میرا بھی اچانک اگر ٹائم آ گیا اور اسی حالت میں میں چلا گیا تو کتنی نالائکی ہے میرے لیے, کیا کروں گا وہاں جا کر. تو بہرحال دل کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے لیے دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ وہ کفر پہ ڈٹا ہوا ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مسلمان کے لیے دل کی سختی یہ ہے وہ گناہوں میں ڈٹا ہوا ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کو بدبختی کی علامت قرار دیا ہے. تو تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو بدبختی کی علامت ہے وہ طول الامل, لمبی امیدیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں. بڑھاپا آ گیا, بال سفید ہو گئے, موت کے پیغام تو آ گئے, نوٹس تو آ گئے, سمجھ گئے نہیں. بیماریوں نے یلغار کر دی, نوٹس تو آ گئے, سمجھ آئی کہ نہیں. دوتے پوتے ہو گئے, نوٹس تو آ گئے اب موت کے. تو ابھی تک بھی امیدیں اتنی لمبی ہیں, 1 کروڑ جمع ہو گیا, 5 ہو جائے تو پھر ہے, اگلے سال تک 10 ہو جائے, پھر یہ ہو جائے, پھر وہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ سب لمبی امیدیں ہیں, اور یہ بدبختی کی علامت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں. آخر ایک سٹیج ہے, انسان کا دل بھرنا بھی چاہیے, کھا لیا, پی لیا, ڈال لیا, خوب مزے اڑا لے, ہیں جی, باغ بہار سب لوٹ لیے, اب اللہ توبہ کریں, آخرت آسان ہو جائے, آخرت کی تیاری کریں, اب دھیان ادھر لگنا چاہیے. تو یہ جو لمبی امیدیں, طول العمل,
فرمایا کہ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور آج یہ چیزیں بھی بڑی عام ہیں۔ ہاں جی، آپ کسی بوڑھے کے پاس بھی بیٹھ جائیں وہ یہی کہے گا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، بس چھوٹے کی اب تیاری ہے، اس کو کویت بھیجنا ہے، اس کو فلاں جگہ بھیجنا ہے، وہاں سے لے آئے گا ریال پاؤنڈ ڈالر، پھر جناب یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ فیکٹری لگانے کا ارادہ ہے، آپ دعا کر دیں قبر میں تمہاری ٹانگیں چلی گئی۔ کیا کہتے ہیں، منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں ہیں، منہ میں دانت نہیں رہے اور پیٹ میں آنت، ہضم کچھ ہوتا نہیں ہے، ہاں جی، ٹانگیں قبر میں ہیں، دو آدمی پکڑ کے اس کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اور اس کی امیدیں دیکھو کتنی لمبی، جی فیکٹری لگانی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بدبختی کی علامت ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ تیسری بدبختی کی علامت، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے یوں ایک پتھر پھینکا دور اور ایک پھینکا قریب، تو صحابہ سے پوچھا سمجھے ہو یا رسول اللہ، آپ ہی وضاحت فرمائیں۔ فرمایا یہ جو دور میں نے پتھر پھینکا ہے یہ تمہاری لمبی امیدیں ہیں، اور یہ جو میں نے قریب پھینکا یہ تمہاری موت ہے۔ موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے اور امیدیں اتنی لمبی ہیں کہ جو ختم ہونے پر ہی نہیں آ رہی۔ تو اپنی امیدوں کو مختصر کرو۔ خواہشات کی تکمیل کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے بھائی، وہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔ تو وہاں پر خواہشوں کی تکمیل ہوگی، یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں ضرورتیں ہیں، ضرورت پوری ہوگی بھائی، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہاں جی، آپ نے کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، چلو چٹنی سے بھی مل گیا ایک ٹائم، بھرنا تھا بھر لیا، بس بات ختم ہوئی۔ ہاں جی، بجائے نہیں جی نہیں جی اس کے لیے جناب مچھلی ہو، فلاں ہو، یہ ہو، ٹمک ہو، ایسا نہ، یہ مزاج نہ بنائیں۔ ضرورت کی حد تک ہر چیز رکھیں، کھانا پینا پہننا جو کچھ بھی ہے ضرورت کی حد تک رکھیں۔ شان و شوکت ٹھاٹ باٹ ان چیزوں سے باہر آئے، یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کوئی شادی کا فنکشن ہے تو ایسے، بھائی ان چیزوں سے باہر آ جائے، بس ضرورت کی حد تک رکھیں، ضرورت پوری ہو گئی شکر الحمدللہ۔ اور ضرورتیں جو ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور جو خواہشیں ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ بڑے بادشاہ خواہشیں لے کر ہی قبروں میں پڑے ہیں، ہاں جی، رہ گئی ان کی خواہشیں ادھوری۔ آج امریکہ کا صدر چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ رہے، یہودی چاہتے ہیں کوئی مسلمان نہیں، لیکن ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جس دن مسلمان نہیں رہیں گے یہ جہان بھی نہیں رہے گا، اس دن سب تہس نہس ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ امیدوں کا لمبا ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اپنی امیدیں مختصر کرو، جائزہ لو، کوئی زیادہ لمبی امیدیں تو نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کام کاج چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، نہیں بھائی، یہ سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ ہاں جی، مل جائے تو شکر الحمدللہ، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، تھوڑا مل گیا بس ٹھیک ہے، تھوڑے پہ راضی ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کام کاج کر رہے ہیں بھائی، ایک ڈیوٹی ہے، دے رہے ہیں، حلال کمانا عبادت ہے، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے تو وہ آپ کریں، لیکن اتنی لمبی امیدیں نہ ہوں کہ یہ کرنا ہے، پھر مکان یوں بنانا ہے، پھر یوں بن گیا، پھر یوں کرنا ہے، پھر اس کی جناب اتنی سٹوریاں بنانی ہیں، سٹوریاں بن گئی، اب یہ تنگ ہو گیا، اب جناب بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، ایسا گراسی پلاٹ ہونا چاہیے، ایسا۔ بھائی یہ کیا فضولیات، جنت میں نہیں لینے جا کر سونے چاندی کے محلات اور اس میں حور و غلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پر یہ مٹی گارے پہ ہی مر رہے ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ تو بس ٹھیک ہے، گزارا ہو گیا، شکر الحمدللہ، جیسا مل گیا بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیوں کن بکھیڑوں میں پڑ گئے ہو تم؟ تو تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا امیدوں کا لمبا ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا دنیا کی شدید ہرس یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ ہرس دنیا کی، ایک ہے ضرورت، وہ تو سب کے لیے ہے، سب کو حکم ہے ضرورت کے لیے کماؤ، جس سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، پڑوسی سے احسان کرنا، رشتہ داروں سے احسان کرنا، یہ تو ہے نہیں، عبادت ہے۔ لیکن اس کی ہرس کرنا کہ حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ نماز روزے کی فکر کوئی نہیں، نماز جاتی ہے جائے وہ بیٹھے بعد جناب ڈبل ہونا چاہیے، ٹربل ہونا چاہیے، یہ ہرس لگی ہوئی ہے ہر وقت۔ اور کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی تو فوراً جناب وہ اسی ٹینشن کے اندر ہیں، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہرس نہ ہو، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جناب بیٹھے وہ رال ٹپکا رہے ہوتے، اوئے ہوئے 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 ساتھ والا مکان نکل گیا جی، اوئے ہوئے ہوئے ساتھ والی دکان نکل گئی جی، اوئے ہوئے 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 جی پیچھے والا پلاٹ تھا جی وہ نکل گیا۔ بھائی یہ اتنی ہرس کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے بس نہیں تھا مقدر میں، بات ختم ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو مل گیا شکر الحمدللہ، جو نہیں ملا تو نہ سے، بس سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو ضرورت کی حد تک تو اس کو کمائے کریں اور اس سے آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ تو ہرس نہیں ہونی چاہیے۔ ہرس کب ہوگی؟ جب آپ حلال و حرام کی تمیز چھوڑیں گے، اس بات کی پرواہ چھوڑیں گے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، آپ کہتے نہیں آنا چاہیے، یہ ہرس کی علامت ہے۔
سمجھ آئی نا بات؟ حلال و حرام کی تمیز آپ نے چھوڑ دی، بینک سے بھی لون لے لیا اور پھر اسی طرح ملاوٹ بھی شروع کر دی، غلط بیانی بھی شروع کر دی، 2 نمبری بھی شروع کر دی، تو پھر کہا جائے گا مال کی حرص ہے تمہارے اندر، اس لیے تم یہ سارے غلط کام کر رہے ہو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور اسی طرح نماز چھوڑ رہے ہو، سارا دن بیٹھے ہو، جمعہ چھوڑ رہے ہو، ہاں جی، رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہو، اور اسی طرح حج فرض ہے وہ چھوڑ رہے ہو، دنیا کمانے پہ لگے ہوئے، تو کہا جائے گا مال کی حرص ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رکھا ہے، ہاں جی۔ روزے فرض ہیں، اور جی روزہ رکھ کے جی پھر کام نہیں ہوتا، جی بھئی کام چھوڑ دے، روزہ کیوں چھوڑتے ہو؟ وہ تو فرض ہے تمہارے اوپر، ہیں؟ کام کو مختصر کر لے، اس کی ترتیب کو ایسی بنا لے، ہاں جی۔ تو یہ یہاں پہ کہا جائے گا مال کی حرص ہے۔ ہاں کوئی ایک مجبور ہے کہ اس کے بغیر بیچارے کے مزدوری کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ ایک الگ ہے، اس کی تو گنجائش کو نکل جائے گی کہ وہ سردیوں میں جا کے روزے رکھ لے۔ ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ 1 مہینہ دکان بند بھی کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اب وہ کہے جناب کام نہیں ہوتا، تو بھائی کام چھوڑ دو، روزہ نہ چھوڑو، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب تجارت ہے جی، مصروفیت بڑی ہے، اگر میں جناب تجارت چھوڑ کے حج پہ جاؤں گا میرا تو سارا کام خراب ہو، بھئی حج تیرے اوپر فرض ہے، یہ فرض پورا کر۔ اگر تو بغیر فرض پورا کیے دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی کی کتنی سخت وعید ہے جس پہ حج فرض ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اور پھر وہ حج نہ کرے، حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرض ادا کرو، اور جب فرض ادا ہو گیا، ہاں نفل جو ہے بعد میں، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی حرص کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور جو فرائض اس کے ذمے ہیں وہ پورا نہیں کر رہا، اس دنیا کی خاطر وہ سب چھوڑ کے بیٹھا ہے، گھاٹے کا سودا کر کے بیٹھا ہے، تو اس کو کہا جائے گا اس کے دل میں دنیا کی حرص ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ حرص کا ہونا، دنیا کی حرص کا ہونا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو اپنے اندر سے نکالو، اور اگر چاروں ہی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔